الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون صدق الله العظيم. ملکہ سبا بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں, آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ سورہ النمل ہے. واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے جس میں ہدہد نامی پرندے نے خبر دی تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ سبا کے علاقے میں ایک عورت حکمران ہے اور وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھ کے ہدہد ہی کے ذریعے سے اس کی طرف بھیج دیا. سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. تو ہدہد کو وہ لیٹر دے کے بھیجا تو اس کے دربار میں روشن دان کے ذریعے سے پرندہ گھس کے اندر جا کے اس کے سینے پہ پھینک دیتا ہے اور وہ اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ میرے دروازے محل کے بند ہیں اور یہ خط آ کہاں سے گیا ہے. باہر تو میرے پہرے دار اتنے کھڑے ہوئے ہیں, گارڈ کھڑی ہوئی ہے, کون آیا ہے اندر, کو کس طرح آیا ہے.
یہ اس کے لیے حیرانی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر مضمون بھی زبردست ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک قسم کا اسے تنبیہی خط لکھ رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہمیں جانا پڑے گا، حالانکہ ہم انڈیپینڈنٹ حکمران ہیں، اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہیں، اور درباری کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں اور صاحب قوت ہیں، باقی فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آخر پر جو وہ بات کہتی ہے وہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس ملک کے معزز لوگوں کو پکڑ کے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس ملوکیت کے بارے میں یہ جو فقرہ بولا ہے اس میں پوری طرح امپیریالزم کے اثرات اور اس کے نتائج جو ہے اس فقرے میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ بادشاہی نظام کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کو ملک گیری کی ہوس، جس پہ فتح پاتے ہیں وہاں دست درازی کرنا اور ان قوموں کے وسائل پر اور ان کے رزق پر قبضہ کر جانا، خود عیاشی کرنا اور قوم کو اتنا بے بس کر دینا کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے بھی سر نہ اٹھا سکے۔ عوام کی خوشحالی، ان کی طاقت، ان کی عزت کو اس طرح کے بادشاہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اور عوام کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، انہیں خوشامدی بناتے ہیں، ایک دوسرے کے جاسوس بنا دیتے ہیں، اور پھر ایسے عوام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فاتح، جس طرح ہندوستان میں انگریزوں نے جب فتح پائی ہے تو ہندوستان کے ہندوؤں نے پہلے اور مسلمانوں نے بعد میں ان کی نقالی شروع کر دی اور آج تک کی جا رہی ہے۔ تو مغلوب قومیں ہمیشہ غالب قوم کی نقالی کرتی ہیں، نقلیں اتارتی ہیں، ان کا اپنا روپ ہی نہیں رہتا، بہروپیے بنتے ہیں، تہذیب اپنی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور فاتح قوم کی جو تہذیب ہوتی ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہے بادشاہی نظام، ملوکیت کا نظام، اور اس ملوکیت نے دنیا میں جو جنگیں برپا کی ان میں بربادی کا بہت سامان کیا۔ جنگ عظیم اول میں بے گناہ شہری جو مارے گئے تھے 1,30,00,000 کے قریب تھے۔ یہ ملک ہوسگیری ہے ان بادشاہوں کا، اور جو لڑنے والے باقاعدہ فوجی تھے وہ 1 کروڑ کے قریب مرے۔ جنگ عظیم دوم میں عوام جو تھے بے گناہ شہری 1,80,00,000 کے قریب مرے دوسری جنگ عظیم میں، اور جو باقاعدہ لڑنے والی فوجیں تھی وہ 1,80,00,000 کے قریب تباہ و برباد ہوئی۔ یہ ہے ان لوگوں کا انقلاب جو بے خدا ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انقلاب برپا کیا تھا، اتنا زبردست انقلاب کہ جس کے اثرات زندہ آج تک پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دفاعی جنگیں لڑی ہیں 82-83 کے قریب، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ان میں دونوں طرف سے 1,000-1,200 سے زیادہ آدمی نہیں مرے تھے، صرف 1,000-1,200۔ جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، جتنی بھی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
مقصد دنیا کے اندر تباہی اور بربادی قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد دنیا میں امن برپا کرنا تھا۔ وہ غیر خونی انقلاب برپا کرتے ہیں، اور مغرب کی عیاری آج دیکھ لیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ خونی پیغمبر ہے، اور مسلمان ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ خود ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو مارا اور تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ اس لیے یہ بادشاہی نظام اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی بھیجے سارے اسی لیے آئے کہ دنیا سے دنگا فساد ختم ہو، امن اور سلامتی کے ساتھ مخلوق خدا جیے، اور ایسا سسٹم وہ دنیا کو دے کے گئے۔ اور ان کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سارے نبیوں کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ اصلاح معاشرہ کا ہے کہ معاشرہ اور قوم کی اصلاح کی جائے اور خدائی ہدایات کے مطابق کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست کا معنی ہے قیادت کرنا، سیاست کا معنی ہے بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنا، اور وہ سارے نبی کرتے رہے۔ یہی کام ہمارے پیغمبر نے اتنا عظیم الشان کیا کہ جامع انقلاب زندگی کے ہر گوشے میں۔ پھر آپ کے بعد خلفاء راشدین نے اس نظام کو آگے بڑھایا۔ وہ نظام عظیم الشان دنیا میں کافر قومیں آج تک ان کی نقالی کر رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسٹم کی۔ ہم مسلمانوں کو جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا، مرکز ٹوٹ پھوٹ گیا، تو مسلمان بکھر گئے۔ علماء جو تھے انہوں نے تنہائیوں اور گوشوں میں بیٹھ کر فقہی مسائل مرتب کیے اور جزئیات کی تفصیلات بیان کی، اور جو انبیاء کرام کا اصل کام تھا کہ امامت کا جو مسئلہ ہے لیڈرشپ کا، وہ اہل خیر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں، بڑے شہادتیں ہوئیں، صحابہ کرام تک شہید ہوئے، بعد کے لوگ شہید ہوئے اور سزائیں پاتے رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا وہ صرف 30 سال کے لیے خلافت راشدہ کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے دیا تھا کہ مسلمان ہر زمانے میں اسی انداز میں منظم زندگی گزارے اور کسی امیر اور کسی خلیفہ کے تحت زندگی گزارے۔ اور مایوسی اس قدر بڑی مسلمان امت میں کہ یہ سبجیکٹ ہی چھوڑ دیا کہ اسلامک سٹیٹ جو ہے یہ بھی کوئی اسلام کا موضوع ہے اور اس پر بھی کبھی سوچنا ہے۔ حالانکہ جب تک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو سارے جرائم جو ہیں ان کو لگام پڑتی ہے اور نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، اور جب سسٹم ہی ٹوٹ پھوٹ جائے، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر لوگ جو ہے جزئی مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، پھر فضول چیزوں میں لگے ہوئے۔ ویسے ان معاملات پر مسلک بن گئے، مسجدیں الگ، مدرسے الگ، فرقے الگ، اور اسلام کو جو ہے تقسیم کر کے رکھ دیا کتنے ہی فرقوں میں۔ اگر اسلام کا اپنا سسٹم ہوتا، نظام حکومت کا، اسلامی ریاست کا، تو یہ کام نہ ہوتا۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے الجھتے ہو۔ ان کے سامنے تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کفر
اور باطل جو ہے دنیا میں اس کو ختم کیا جائے، اس کی جگہ نظام الہی کو قائم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے گزشتہ جمعہ میں نے وہ ایک حدیث ذکر کی تھی، اس کی تفصیل میں نے پوری طرح فتح الباری میں پڑھی ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون 12 امیرا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان امت میں 12 امیر ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت کتاب الاحکام میں ہے۔ اور ابن حجر تشریحات میں لکھتے ہیں کہ ابو داود کے اندر جو یہ روایت آئی وہ اس طرح ہے: لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ فکبر الناس وضجوا، کہ یہ دین غالب رہے گا 12 اماموں کے ذریعے سے، 12 خلیفوں کے ذریعے سے۔ تو لوگ خوشی کے مارے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا۔ اور جابر کہتے ہیں میں نے اس شور میں پھر حضور کی آخری لفظ نہ سنے، اپنے باپ سے پوچھا کہ حضور نے آخری لفظ کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا میرے باپ نے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سارے یہ امیر اور خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے: ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، کہ یہ دین کا کام جاری رہے گا جب تک کہ 12 خلیفے جو ہیں وہ پورا اپنا کام نہیں کر لیتے۔ ایک اور جگہ اسی روایت کو اس انداز میں حضور نے فرمایا: لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، کہ اسلام غالب رہے گا 12 خلیفوں کے ذریعے سے۔ روایات میں منیعن ماضین عزیزن یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ مضبوط ہوگا ان 12 کے ذریعے سے، جاری رہے گا، غالب رہے گا۔ ایک اور روایت میں لا یزال امر امتی صالحا، کہ میری امت کا معاملہ درست رہے گا ان خلفاء کے ذریعے سے۔ ایک اور روایت میں فرمایا لا یزال ھذہ الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفہ کلہم تجتمع علیہ الامہ، کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا 12 خلیفوں کے ذریعے سے، اور وہ ایسے 12 خلیفے ہوں گے کہ جن پر ساری امت اکٹھی ہوگی، متفق ہوگی۔ تجتمع علیہ الامہ۔ ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں لا تضرهم عداوت من عاداہم، جو ان سے عداوت کرے گا تو وہ عداوت اور دشمنی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری لکھنے والے جو شرح ہے صحیح بخاری کی، وہ لکھتے ہیں فَيَحْتَمِلْ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْخِلَافَةَ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَقَدْ مَضَى مِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ الْعُدَّةِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ آئمہ جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، وہ خلیفہ، وہ عدل اور انصاف قائم کرنے والے ہوں گے، اور ان میں سے 4 تو گزر چکے ہیں، خلفاء راشدین۔ اور ان روایات کی روشنی میں لازمی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ 12 کی تعداد پوری ہو، 12 خلیفہ اس طرح کے ہوں گے۔ وَيَحْتَمِلْ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَن يَكُونَ 12 فِي مُدَّةِ عِزَّةِ الْخِلَافَةِ وَقُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَاسْتِقَامَةِ أُمُورِهِ وَالِاجْتِمَاعِ عَلَى مَن يَقُومُ بِالْخِلَافَةِ۔ اس بات کا ان روایات کی روشنی میں یہ احتمال ہے کہ یہ 12 کے 12 اپنے دور حکومت میں اسلام کو ایک قوت اور ایک طاقت بخشیں گے اور ایک عزت بخشیں گے۔ کلہم تجتمع علیہ الامہ، نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ ساری امت ان پہ متفق ہوگی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان 12 کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسلام کو غالب کرے گا۔ حضرت کعب احبار ایک یہودی عالم تھے جو
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमान हुए थे, बड़े एक्सपर्ट थे आसमानी पुरानी किताबों के। तो वो कहते हैं यकून इसना आशरा महदियन सुम्मा यंजिल रूहुल्लाह फयक्तुल दज्जाल, के 12 महदी आएंगे, फिर अल्लाह ताला रूहुल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु ला तहलिकु हाज़िहिल उम्मा हत्ता यकूना मिनहा इसना अशरा खलीफा कुल्लुहुम यअमलु बिल हुदा व दीनिल हक़। ये उम्मत उस वक्त तक हिलाक और बर्बाद नहीं होगी जब तक के 12 खलीफा ना हो और वो सारे के सारे हिदायत और दीन हक के मुताबिक अमल करने वाले होंगे। अल मुराद वजूद इसना आशरा खलीफा फी जमी मुद्दतिल इस्लाम इला यौमिल क़ियामा। ये 12 खुलाफा जो है पूरी मुद्दत इस्लाम के अंदर क़यामत तक जो है वो आएंगे। यअमलून बिल हक़, वो हक का निज़ाम कायम करेंगे। व इल्लम ततवाला अय्यामुहु, अगरचे वो मुसलसल नहीं आएंगे, पैदर पै नहीं आएंगे, जिस तरह चारों खलीफा पैदर पै आए, यानी वक्फे वक्फे के बाद इस दुनिया में वो आएंगे। यहां तक तो फतहुल बारी की रिवायात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है खिलाफतुन नबुव्वत बादी 30 सना सुम्मा यकून मुल्कन, आप फरमाते हैं कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत नबुव्वत के तर्ज पर चलेगी, फिर उसके बाद बादशाही निज़ाम आएगा। कोई शख्स कह सकता है कि इधर आपने फरमाया है कि 12 खलीफा आएंगे और क़यामत तक आएंगे, और उधर आपने फरमाया कि 30 साल तक, तो ये आपस में टकराती हुई हदीसें नजर आती हैं। इसका तारुज़ रफ़ तारुज़ ये है, यानी उसका जो तजाद नजर आता है उसको ख़त्म यूं किया गया है कि मुसलसल जो खिलाफत होगी वो तो 30 सालों तक होगी पैदर पे, लेकिन बाकी 12 खलीफा क़यामत तक वक्फे वक्फे के बाद आएंगे। इसलिए दोनों रिवायात इस अंदाज में सही है। लेकिन इन रिवायात को शिया लोगों ने अपने 12 इमामों पे मुंतबिक कर लिया है। वो कहते हैं कि जी देखिए हुजूर ने फरमाया 12 इमाम होंगे, तो 12 इमाम हमारे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि तज्तमी अलैहिल उम्मा, कि उन 12 पर उम्मत मुत्तफिक होगी, तो उम्मत तो सिर्फ 4 पर ही मुत्तफिक है, बाकी बेचारों को तो इमामत और खिलाफत बिलफेल नसीब ही नहीं हुई, ना उस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो सकी है। इसलिए ये उनकी बात इस लिहाज से मानने के काबिल नहीं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें निज़ाम दिया है जिंदगी का, कई जावियों से हमें समझाने की कोशिश की कि मेरे बाद कहीं इस निज़ाम को ख़त्म ना कर दें, जारी रखें, जिद्दोजहद करते रहें, कोशिश करते रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उजरा को कहा, या काब आज़न अल्लाह मिन इमारत सुफहा, अल्लाह ताला हमें बेवकूफ़ अमीरों से हमें अपनी पनाह में रखे। क़ालू या रसूल अल्लाह वमा इमारत सुफहा, सहाबा ने पूछा बेवकूफ़ों और कम अकलों की इमारत क्या होगी? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमराउन यकूनुना बादी, वो हुक्मरान होंगे मेरे बाद, ला यहतदूना बेहदी, वो मेरी हिदायत के मुताबिक नहीं चलेंगे, वला यस्तन्नूना बेसुन्नती, ना मेरी वो सुन्नत और मेरे तरीके पर चलेंगे। फमन सद्दक़हुम बिकज़िबिहिम, जो उनके झूठ की तस्दीक करेगा, व आनाहुम अला ज़ुल्मिहिम, और उनके जुल्म पर उनकी मदद करेगा, फ़उलाइका लैसू मिन्नी, ये लोग मेरी उम्मत में से नहीं। यानी जालिम हुक्मरानों की मदद करना और उनके झूठ की तस्दीक करना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि हुजूर फरमाते हैं ऐसा शख्स मेरी उम्मत में नहीं रहेगा। वलस्तु मिनहुम,
نہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہوگا۔ تیسری تنبیہ آپ نے یہ فرمائی وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، کہ ایسے بدبخت جو بے ہدایت حکمرانوں کے جھوٹ کو بھی سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اس سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، اور جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، نہ ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، تو وہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، اور وہ میرے حوض کوثر پر وارد ہوں گے، میرے پاس آئیں گے، حوض کوثر کا پانی انہیں نصیب ہوگا۔ یہ صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ کان ابو ہریرہ فی الرباط، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی سرحد پہ پہرا دے رہے تھے، اسلامی سرحد پر۔ فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، تو کچھ لوگ گھبرائے ساحل پر۔ ثُمَّ قِيلَ لَا بَأْسَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ، تو وہاں سے لوگ یہ کہتے ہوئے پیچھے چلے گئے کہ کوئی بات نہیں ہے جی، یہاں کھڑا ہونا کوئی ضروری ہے۔ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ فَمَرَّ بِهِ إِنسَانٌ، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا ابو ہریرہ کے پاس سے، فقال، پوچھا، ما یوقفک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے یہاں کس نے کھڑا کیا، کیوں کھڑے ہو، کیا مجبوری؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پہرا دینے کے لیے سرحد پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا، موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ ایک لمحے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہرا دینا، یہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت حجر اسود کے پاس کی ہوئی جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اندازہ لگا لیں، لیلۃ القدر کا تو فضیلت قرآن میں بھی ذکر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اس رات کی عبادت بہتر ہے۔ پھر حجر اسود کا اپنا ایک مقام ہے، فضیلت ہے، وہاں پر بھی جو جا کے لیلۃ شب قدر کی جو عبادت کرے، حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی بہتر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو کر راتوں کو جاگ کے اسلامی سرحدوں کا پہرا دیتا ہے۔ آج تو اس جہاد کو ویسے ہی ٹیررزم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے وہ دنیا میں امن برپا کرنے کے لیے آیا۔ کیوں جاگتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگ جاگ کے حکمران مدینہ کی گلیوں میں، کبھی کل اکیلے کبھی کسی کو ساتھ لیا، پھر رہے ہیں، گھروں کو سونگ رہے ہیں گلیوں سے گزرتے ہوئے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی مدینہ سے باہر آ کے قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہاں پہنچتے کہ یہ پریشان حال تو نہیں، نیند نہیں آتی بے چینی کے عالم میں جو خدا سے ڈرنے والا حکمران ہوتا ہے، وہ اپنی عیاشی کے سامان نہیں کرتا۔ لیکن آج مسلمان حکمرانوں میں اور غیر مسلم حکمرانوں میں ان کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی جیسا ہے۔ وہ بھی شراب پیتے ہیں، یہ بھی شراب پیتے ہیں، وہ بھی زانی ہے، یہ بھی زانی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو ان گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، بظاہر تو کوئی فرق نہیں، شکلیں بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان حکمران ہے، نہ عمل سے، نہ شکل سے، نہ کردار سے۔ اس لیے حضرات، ان حکمرانوں کو درست کرنا مسلمان امت پر فرض ہے، ان کو لگام دینا۔ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے بھیڑیا بکریوں کے اندر گھس جاتا ہے اور تباہی اور بربادی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی لیڈرشپ
नेक लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अंबिया इसी काम के लिए आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया है। यानी आप देखें मक्के में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा जुर्म किया है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते थे। ना वहां पर कोई जमातें हो रही थी, ना वहां पर सिस्टम बाकायदा रमजान का जारी था, ना कोई ज़कात का निज़ाम जारी था। यानी वो तो सारा सिस्टम जो है वो मदीना में जाके इस्टेब्लिश होता है। मक्के में तो सिर्फ अकीदा तौहीद को उजागर किया जा रहा था, उसी के खातिर मार पड़ रही थी। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते थे, आखिर मक्के वालों को क्या तकलीफ थी, वो इस पर पत्थर मारते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि या ये ला इलाहा जो है ये हमारे निज़ाम हुकूमत से टकराता है, ये ला इलाहा हमें हमारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इसलिए वो ला इलाहा कहने वालों को सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह ने एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा है कि उस जमाने में जो ला इलाहा कहता था उसे भी पता होता था कि मैं किस सेंस में कह रहा हूं, सुनने वालों को भी पता होता था कि किस सेंस में कह रहा है, इसलिए पत्थर मारते थे। आज कहने वालों को भी पता नहीं है कि किस सेंस में और किस वजह से कह रहे हैं, सुनने वालों को भी पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है, इसलिए पत्थर नहीं पड़ते। अगर उसी सोच के साथ कहे जाए ला इलाहा कहा जाए तो आज भी पत्थर पड़े, आज भी रास्ते रोके जाएं, आज भी ला इलाहा कहने वाले पर जुल्म तोड़े जाएं, और टूटते हैं जो सच्चे दिल से और उसी सेंस के साथ ला इलाहा कहते हैं। सैयद कुतुब शहीद जैसे कर दिए गए शहीद, इमाम हसनुल बन्ना शहीद जैसे मार दी गई गोली 42 साल की उम्र में काहिरा के चौक में, जो उस सेंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की जिंदगी में सहाबा जो ला इलाहा कहते थे, उसी सोच के साथ जो ला इलाहा कहेगा आज भी उसे पत्थर पड़ेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह कहते हैं, ऐ के अंदर हुजरा हा साजी सखुन, नारा ए ला पेशे नमरूदे बेजन, ऐ हुजरों के अंदर छुप छुप के ला इलाहा का विर्द करने वाले और ज़रबे लगाने वाले, ये ला इलाहा किसी नमरूद के सामने जाके कहे कि तू खुदा नहीं है। अंबिया तो इसलिए दुनिया में आए कि कुफ्र और बातिल की हुकूमत को पकड़ के कुचल दे और उसकी जगह अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम हक कायम करे, और ये मुसलमानों पर हर जमाने में फर्ज रहा है। हमारा इस्लामिक सिस्टम जब से टूटा फूटा है, कैसे कैसे मसाइल में उलझे हुए। यकीन मानिए ये फिकी मसाइल जो लोग किताबें भरी हुई है, झगड़े मुनाजरे, बुरा भला, काफिर और फासिक के फतवे, नफरतें, और अगर थोड़ा सा आदमी को अल्लाह ताला वसअत नजर दे तो यूं मालूम होता है ये झगड़े मौलवियों के डाले हुए इस जमाने के यूं लगते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल के पहली जमात के बच्चे टीचर के पास आके कहते हैं उस्ताद जी इसने मेरी दवा से टोबा लगा लिया। दूसरा आता है उस्ताद जी इसने मेरी गाची से फटी पोंछ ली है। तीसरा आता जी इसने स्लेटी से मेरा जो है अपना सवाल निकाल रहा है, मेरा चाक इसने इस्तेमाल कर लिया है। ये है थिंकिंग जिन मसाइल में हम उलझे हुए हैं। प्राइमरी स्कूल के यानी कच्ची पहली बच्चों के जो सोच है वो है हमारे झगड़ों की बुनियाद। हकीकत ये है कभी हम बुनियादी इस्लाम के मसाइल की तरफ गौर करें। इसलिए इकबाल कहते हैं ब्राहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, ब्राहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। हवस ने हमें टुकड़े टुकड़े, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को। जाती लालच, सेल्फिशनेस, खुद गर्जी ने इंसानों को तोड़ फोड़ के रख दिया है। जब तक हम ज़र परस्त नहीं थे, खुदा परस्त थे, तो उस वक्त तक हम वहदत में थे, एक थे। मुसलमानों का एक रोब और दबदबा था। जब से हम टूट फूट गए,
کفر و باطل ہم پہ چھایا ہوا، ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح مسلمان پوری دنیا میں جی رہے، اور کافر اور باطل پرست یہ غرا رہے ہیں ان کمزور بھیڑوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شعور نصیب کرے کہ ہم کس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے۔ یہ شعور ہمیں نصیب ہو جائے، پھر اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی